صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 جمادی الاولیٰ نمبر 1 اسلامی تاریخ غزوہ احد میں مسلمانوں کی آزمائش۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا، جس میں پہلے فتح ہوئی مگر بعد میں ایک چوک کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت کو پہاڑ کے ٹیلے پر جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا مقرر کر دیا، اور یہ تاکید فرمائی کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بار بار روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ادھر مسلمان بے فکر تھے، بالآخر بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ناک قدرت الہی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے پر ناک بنائی، اس سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے اور چہرہ خوبصورت و خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس میں اللہ نے 2 نتھنے بنائے، ان میں قوت حاسہ اور شامہ یعنی محسوس کرنے کا اور سونگھنے کی طاقت رکھ دی، جس سے ناک کھانے پینے کی چیزوں کی بو سونگھ کر فوراً کیفیت کا پتہ لگا لیتی ہے۔ یہی ناک تازہ ہوا کو سونگھتی ہے جو دل کی غذا ہے، جس سے اندرون کی حرارت برقرار رہتی ہے۔ غور تو کرو کہ یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی اس نظام کے بنانے والے ہیں۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں نماز جنازہ میں 4 تکبیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے انتقال کی خبر مدینہ میں لوگوں کو اسی روز پہنچائی جس دن حبشہ میں ان کا انتقال ہوا، اور صحابہ کو لے کر نماز کی جگہ کی طرف چلے۔ وہاں صحابہ کی سب بندی فرمائی اور نماز جنازہ پڑھائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیر یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں سواری پر سوار ہونے کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے ارادے سے نکلتے اور سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے اور دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ نمبر 5، اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں 1 روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان و آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر خندق قائم کر دے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں پڑوسی کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے جھگڑا کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی رغبت کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی، اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے دن امیر و غریب کی تمنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر مالدار اور غریب آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں صرف گزارا کرنے کی روزی دی جاتی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، آٹے کی چھان سے علاج۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اس کو اسی میں ڈال دو اور پھر سے گوندھو۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آٹے کی چھان یعنی بھوسی پرانے قبض اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کو دودھ چھڑایا کہ تم میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔